مسیح یسوع کے بابرکت اور قادر نام میں تمام عزیزوں کو، بہنوں کو اور بھائیوں کو سلام۔ کیا آپ سب خوش ہیں؟ جی بے شک ہمیں مسیح کے نام کو جلال دینا ہے اور ہمیں ہر وقت خوش رہنا ہے تاکہ ہم ہمیشہ خداوند کے نام کو پکار سکیں اور اس کے نام کو ہی جلال دے سکیں، کیونکہ خداوند کا نام ہی بھروسے والا ہے اور توکل والا ہے۔ میرے عزیزوں، آج کا کلام بھی ہم سیکھیں گے جو ہے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے خدا پر بھروسہ، ٹرسٹ آن دی گاڈ، یعنی کہ ہمیں خدا پر ایمان اور بھروسہ توکل رکھنا ہے تاکہ ہم مسیح میں آگے بڑھتے جائیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے واسطے اپنی جان کو قربان کیا ہے تاکہ ہم سب جو ہے اس میں بڑھیں اور اس کے نام میں ترقی کریں اور اس کی نام کی ستائش کریں، حمد کریں۔ میرے عزیزوں، آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے جو ہے زبور کی کتاب، اس کا 62 جو ہے 62 زبور، اس کی پہلی آیت سے میں 12ویں آیت تک پڑھوں گا۔ اس پورے زبور کو ہم پڑھیں گے اور آج سیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور ہمیں کیا تنبیہ کرتا ہے اور ہماری زندگی میں کیا برکات لانا چاہتا ہے۔ لکھا ہے میر مغنی کے لیے یدوتون کے طور پر داؤد کا مزمور، میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ تم کب اس پر حملہ کرتے رہو گے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑ کی مانند ہے، تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو۔ وہ اس کو اس کے مرتبہ سے گرا دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہیں، وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں، وہ اپنے منہ سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لعنت کرتے ہیں۔ خدا کی طرف سے ہے، خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ اے لوگو، ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو۔ خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ یقیناً ادنا لوگ بے ثبات ہیں اور اعلیٰ آدمی جھوٹے، وہ ترازو میں ہلکے نکلیں گے، وہ سب کے سب بے ثباتی سے بھی ہیچ ہے۔ ظلم پر تکیہ نہ کرو، لوٹ مار کرنے پر نہ بھولو، اگر مال بڑھ جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ۔ خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے یہ 2 بار سنا کہ قدرت خدا ہی کی ہے، شفقت بھی اے خداوند تیری ہی ہے، کیونکہ تو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سن جانے پر خاص برکت ہو، آمین۔ میرے عزیزوں، اس زبور کا مصنف، اس زبور کا لکھنے والا خدا کا بندہ داؤد ہے، اور داؤد کا مطلب ہے بیلوڈ، پیارا۔ اور داؤد جو ہے اپنے باپ کے خاندان سے سب سے اس کا چھوٹا بیٹا تھا، یسی خاندان سے اس کا تعلق تھا، اور یہ بنی اسرائیل قوم کا دوسرا بادشاہ بنا۔ ساؤل کے بعد خدا نے داؤد کو مقرر کیا کہ وہ خدا کے نام کو جلال دے اور اس کی قوم کو لیڈ کرے، اس کی قوم کو سنبھالے۔ بے شک خدا اپنی قوم کو خود سنبھال رہا تھا، لیکن بنی اسرائیل کے کہنے پر خدا جو ہے اسرائیل پر بادشاہ مقرر کرتا ہے، کیونکہ خدا نے خود جو ہے بنی اسرائیل قوم کی ذمہ داری لے رکھی تھی کہ میں تمہارا بادشاہ ہوں، میں تمہارا چھڑانے والا ہوں، میں تمہارا بھروسہ ہوں، میں تمہاری زندگی ہوں، میں تمہاری قوت ہوں۔ اور بے شک ہمارا خدا ہی وہ قوت
دینے والا ہے۔ میرے عزیزوں، شروع میں لکھا ہے کہ میر مغنی کا مطلب ہے چیف میوزیشین، یعنی کہ یہ کوائر کا لیڈر تھا۔ اور یدوتون یعنی کہ اس کا مطلب ہے پریسنگ، تعریف کے طور پر جو ہے، خدا کی تعریف کے طور پر خدا کا بندہ داؤد جو ہے اس زبور کو لکھتا ہے اور میر مغنی کو جو ہے یہ دیتا ہے کہ تو اس زبور کی ستائش کر، اس کی دھن بنا اور خدا کے حضور گنگنا، اور خدا ہم سب کو برکتیں دے گا۔ میرے عزیزوں، اور اس زبور کو اگر ہم دیکھیں تو اس زبور کے 4 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں جو ہے خدا کا بندہ جو ہے خدا کے بھروسے کے متعلق سکھاتا ہے، اس کا یقین خدا پر ہے، اور وہ سکھاتا ہے کہ میری چٹان مسیح ہے۔ اور دوسرے حصے میں جو ہے وہ اپنے بارے میں بات کرتا ہے اور اپنے دشمنوں کے متعلق بتاتا ہے۔ اور پھر تیسرے حصے کے اندر جو ہے پہلی 2 آیت جو ہے خدا کے بھروسے کے متعلق، تیسری سے چوتھی آیت جو ہے وہ اپنے بارے میں بات کرتا ہے، پھر 5ویں سے 7ویں آیت کے درمیان جو ہے وہ خدا کے متعلق بیان کرتا ہے، اور پھر 8ویں سے 10ویں آیت تک جو ہے پھر سے وہ خدا کے کلام پر منادی کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے کہ سیکھو کہ خدا کتنا مہربان ہے، اور پھر 11ویں سے 12ویں آیت میں وہ خدا کی قدرت کو بیان کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہم ان 4 حصوں پر غور کریں گے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ کس طرح خدا کے بندہ داؤد پر نازل ہوا، اور پھر یہ کلام ہماری زندگیوں تک پہنچا تاکہ ہماری زندگیاں خدا کے کلام سے بھر جائیں اور یسوع کے لہو سے دھل جائیں۔ میرے عزیزوں، یسوع کا لہو ہی زندگی دینے والا ہے۔ اور میرے عزیزوں، اگر ہم پہلی آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے کہ خدا کا بندہ داؤد لکھتا ہے، میری جان کو خدا ہی کی آس ہے۔ میرے عزیزوں، پہلا لفظ جو ہے میری جان، وہ خدا کے متعلق کہتا ہے اور اپنی جان کے متعلق کہتا ہے کہ میری روح کو، میری سول کو، میری اسپرٹ کو خدا ہی کی آس ہے۔ وہ اس آیت میں سکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ میری جان کو صرف خدا کی آس ہے، اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی اور شخص نہیں ہے، کوئی اور دیوتا، کوئی اور خدا نہیں ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح ہی ہے، اور یہوہ خدا ہے۔ اور وہ خدائے ثالوث کے متعلق کہتا ہے کہ وہی میری آس، میرا بھروسہ، میرا توکل ہے۔ اور پھر میرے عزیزوں، وہ کہتا ہے کہ میری نجات اسی سے ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ میری نجات، اور نجات سے ہم دیکھیں تو میرے عزیزوں وہ کہتا ہے کہ نجات کا مطلب ہے برکت، خوشحالی، فلاح و بہبود، فتح مندی۔ میرے عزیزوں، وہ کہتا ہے کہ میری برکت صرف خدا کے اوپر بھروسہ رکھنے سے ہے، خدا پر توکل کرنے سے ہے، خدا پر ایمان رکھنے سے ہے۔ میری خوشحالی، میری زندگی میں پروسپیرٹی صرف خدا کے بھروسہ پر ہے، اور خدا ہی میری زندگی ہے، اور خدا ہی میرا توکل ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ میرا ویلفیئر، میری فلاح و بہبود جو ہے وہی خداوند یسوع اور خدائے ثالوث ہے، جو زندگیوں کو بچانے والا ہے، جو زندگیوں سے تعلق رکھتا ہے اور ان کو چھڑاتا ہے، بچاتا ہے۔ میرے عزیزوں، اور سب سے بڑی بات وہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں اگر آج فتح مندی ہے تو وہ بھی خدائے ثالوث پر ایمان رکھنے سے۔ میرے عزیزوں،
فتح مندی سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر آج ہم فتح مند ہیں تو خدائے سالوس پر بھروسہ رکھنے کی وجہ سے ہے۔ اگر میرے بہن بھائیوں کا بھروسہ خدا سے اٹھ چکا ہے تو آج یہ آیت آپ کو سکھاتی ہے، اگر آپ زندگی میں فتح مند ہونا چاہتے ہیں تو خدا پر ٹرسٹ کیجئے، خدا پر بھروسہ رکھیے، اور خدا آپ کو زندگی اور قوت سے بھر دے گا، اور آپ کی زندگی میں خوشحالی ہوگی، آپ کی زندگی میں بلیسنگز ہوں گی، آپ کی زندگی میں ہر طرح کی مال و دولت کی بھی بلیسنگز ہوں گی۔ میرے عزیزوں، آج خدا پر بھروسہ رکھیے۔ اور پھر کہتے ہیں وہی اکیلا میری چٹان، دوسری آیت میں وہ کہتا ہے کوئی اور دیوتا، کوئی اور جو ہے خدا نہیں ہو سکتا، صرف میرا خدا ہی میرا اکیلا بچانے والا ہے، میری چٹان ہے۔ میرے عزیزوں، ہم نے پچھلے میسیجز میں چٹان کے متعلق سیکھا تھا کہ چٹان خداوند یسوع مسیح ہے، اور یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ خدا ثالوث کی بات کرتا ہے، یعنی کہ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے متعلق کہتا ہے کہ وہی میری چٹان ہے۔ وہ بال دیوتا کی پرستش نہیں کہہ رہا، وہ کسی اور دیوتا کی پرستش کرنے کو نہیں کہتا، وہ کہتا ہے کہ صرف وہی اکیلا میرا خداوند ہے، میری چٹان ہے، میرا بھروسہ ہے، میری زندگی ہے، اور کہتا ہے میری نجات ہے۔ میرے عزیزوں، خدا کا کلام ہماری نجات ہے، خدا ہمارا توکل ہے، ہماری نجات ہے۔ اور پھر کہتا ہے وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ ہمارا خدا جو ہے وہی ہمارا اونچا برج ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر برج سے مراد یہ ہے کہ اگر زندگی میں کوئی سیلاب آئے تو لوگ جو ہے چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں، مختلف ٹیلوں پر چڑھتے ہیں، پہاڑوں پر چڑھ جاتے ہیں، اور یہی بات جو ہے وہی کہتا ہے کہ اگر مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو میں اپنے خدا پر توکل رکھوں گا، وہی میرا اونچا برج ہے اور میرا چھڑانے والا ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ ابلیس میری زندگی میں کوئی جنبش نہ کر سکے گا، مجھے کسی کی دہشت نہیں، کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں، کیونکہ خدا میرے ساتھ ہے، میرا توکل ہے، میری روح کی تازگی ہے، اور میری زندگی کے اندر وہی رہتا ہے۔ میرے عزیزوں، دل لکھا ہے تم کب تک، وہ اپنے بارے میں بات کرتا ہے، تم کب تک ایسے شخص پر حملہ کرتے رہو گے؟ وہ اپنے متعلق کہتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ تم کب تک جو ہے ایسے شخص پر حملہ کرتے رہو گے۔ آگے لکھا ہے جو جھکی ہوئی دیوار اور ہلتی باڑ کی مانند ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں تو پست ہوں۔ وہ جھکی ہوئی دیوار کے متعلق جو ہے اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ میں تو جھکا ہوا ہوں، اور ہلتی ہوئی باڑ جو ہے، میرے عزیزوں، یعنی کہ اگر باڑ لگائی جائے تو اگر ہلتی رہے گی تو میرے عزیزوں اس کے اندر چھکاؤ رہے گا، اور اگر ہم اس کو جو ہے کھینچ کر باندھ دیں تو اس کے اندر اکڑ آ جائے گی اور وہ ہل نہ سکے گی۔ وہ اپنے آپ کو اس باڑ کی مانند کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو اس قدر جھک گیا ہوں، پست ہو گیا ہوں، اور کب تک تم میرا جو ہے پیچھا کرتے رہو گے؟ پھر کہتا ہے تاکہ سب مل کر اسے قتل کرو، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ تم سب مل کر مجھے قتل کر دینا چاہتے ہو۔ میرے عزیزوں، آج خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں جھکنا ہے، ہمیں جھکنا ہے اور خدا کے سامنے جھکنا ہے۔
اور خدا ہمیں زندگی اور قوت سے بھر دیتا ہے. خدا ہی ہماری زندگیوں کے اندر برکتیں لاتا ہے. اور پھر کہتا ہے وہ اس کو اس کے مرتبہ سے گرا دینے ہی کا مشورہ کرتے رہتے ہیں. یعنی کہ خدا کا بندہ جو ایک بادشاہ تھا اور کہتا ہے کہ بڑے لوگ جو ہے میرے دشمن جو ہیں صرف اسی مشورے میں رہتے ہیں, اسی صلاح میں رہتے ہیں کہ کب ہم اسے قتل کریں اور اس کے مرتبہ سے, اس کے عہدہ سے, اس کی پوسٹ سے ہم اسے گرا دیں. میرے عزیزوں, آج آپ کی زندگی میں بھی جو ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کو آپ کے مرتبہ سے گرانا چاہتے ہیں, آپ کی پوسٹ سے گرانا چاہتے ہیں. لیکن میرے عزیزوں, آپ خدا پر بھروسہ رکھیے, کیونکہ خدا ہی آپ کا بچانے والا ہے, چھڑانے والا ہے اور آپ کو زندگیوں سے بھرنے والا ہے, کلام کی سچائی سے واقف کرنے والا ہے. میرے عزیزوں, اس کے کلام کی سچائی سے واقف ہوئیے. وہ آپ کو برکت دینا چاہتا ہے, وہ آپ کو ہر طرح کی نجاست سے دور کرنا چاہتا ہے اور آپ کو ہر طرح سے جو ہے بلیس کرنا چاہتا ہے. پھر لکھا ہے وہ جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں, اس کے دشمن جو ہے جھوٹ سے خوش ہوتے ہیں اور وہ اپنے منہ سے تو برکت دیتے ہیں پر دل میں لعنت کرتے ہیں. میرے عزیزوں, اس کے دشمن اس قدر نہایت جو ہے برے تھے کہ اس کے منہ پر جو ہے اس کو برکت دیتے ہیں اور دل میں لعنت کرتے ہیں. میرے عزیزوں, آج خدا کے بندے داؤد کی باتوں سے, اس کے کلام سے سیکھیں جو کہ خدا کا کلام اس پر نازل ہوتا ہے. ایکچول میں یہ خدا کا کلام ہے اور خدا اپنے کلام کو اپنے بندہ پر نازل کرتا ہے. اور پھر کہتا ہے, اور پھر 5ویں آیت میں جو ہے اب پھر سے وہ خدا کے متعلق بتاتا ہے, اے میری جان خدا ہی کی آس رکھ. پھر سے وہ اپنی جان کو کہتا ہے, اے میری جان خدا ہی کی آس رکھ, کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے. وہ کہتا ہے کہ اسی سے مجھے امید ہے, میرا بھروسہ صرف خدا ہی ہے. وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے, وہی میرا اونچا برج ہے, مجھے جنبش نہ ہوگی. پھر سے دوبارہ سے وہی آیات کو وہ دہراتا ہے اور خدا کے کلام کی تعریف کرتا ہے اور خدا کے نام کو چلال دیتا ہے. اور پھر کہتا ہے میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے. اور وہ پھر جو ہے اپنے دشمنوں کو بتاتا ہے, اپنے برے کرنے والے لوگوں کو بتاتا ہے, میری نجات میری شوکت خدا کی طرف سے ہے. میرے عزیزوں, آپ کی نجات خدا کی طرف سے ہے, آپ کی شوکت, شان و شوکت خدا کی طرف سے ہے, اور صرف خدا پر ہی ایمان رکھیے. اور لکھا ہے خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے. میرے عزیزوں, وہ پھر سے کہتا ہے خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے چھپنے کی جگہ صرف میرا خدا یہوہ خدا ہے, ایدونائی خدا ہے, ایل ایلن خدا ہے, شہزادوں کا شہزادہ میرا خدا ہے. وہی جو ہے لارڈس آف لارڈس ہے, وہی مجھ کو برکتیں دیتا ہے اور دیتا رہے گا, اور میرا بھروسہ صرف اسی پر رہے گا. اور اب جو ہے 8ویں آیت سے جو ہے وہ لوگوں پر منادی کرتا ہے, لوگوں کو سکھاتا ہے, اے لوگوں ہر وقت اس پر توکل کرو. اب جو لوگ خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے یا اگر رکھتے ہیں تو ان کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے اور کہتا ہے اے لوگوں ہر وقت اس پر توکل کرو. میرے عزیزوں, آج ہمیں ہر وقت خدا پر بھروسہ رکھنا ہے,
ہم مشکل کے اندر ہیں تو بھی ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے. اگر ہماری زندگی کے اندر جو ہے کوئی بھی مشکلات ہیں، مسائل ہیں، دکھ ہے، بیماری ہے، کال ہے، تو بھی ہمیں خدا پر بھروسہ رکھنا ہے، اور خدا ہمیں اس بھروسے کی بدولت جو ہے ہمیں مشکل سے نکالے گا. میرے عزیزوں، اور پھر خدا کا بندہ کہتا ہے اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو. وہ کہتا ہے کہ خدا کے سامنے اپنے دل کا حال کھول دو. اس سے کوئی بات پوشیدہ نہ رکھو، کوئی بات نہ چھپاؤ، بلکہ اپنے دکھ کو خدا کے سامنے رکھ دو، اپنی پریشانیوں کو خدا کے سامنے رکھ دو، اپنی خوشیوں کو بھی خدا کے سامنے رکھ دو. میرے عزیزوں، خدا کا بندہ داؤد، اس کی زندگی میں بھی بڑی مشکلات تھی. بے شک گو کہ وہ ایک بادشاہ تھا، لیکن پھر بھی میرے عزیزوں اس کی زندگی کے اندر بے شمار مشکلات تھی، مصائب تھے. اس کو بار بار جو ہے فلسطی قوم کے ساتھ جنگ لڑنا پڑتی اور اپنی قوم کو بھی سنبھالنا پڑتا. میرے عزیزوں، خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری وکٹری، میری فتح مندی صرف خدا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اپنے دل کا رونا جو ہے صرف خدا کے سامنے روتا ہوں، اور میں اس پر ہی توکل کرتا ہوں. میں نے اپنے دل کا حال صرف خدا کو بیان کیا، اس کو بتایا. اور پھر کہتا ہے خدا ہماری پناہ گاہ ہے. وہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف ہمارا بچانے والا، ہمارا چھڑانے والا، ہماری پناہ گاہ صرف خدا ہی ہے، اور خدا ہی پر ایمان اور بھروسہ اور توکل رکھیے. میرے عزیزوں، پھر وہ کہتا ہے یقیناً ادنا لوگ بے ثبات ہیں اور اعلیٰ آدمی چھوٹے. یعنی کہ وہ کہتا ہے ادنا لوگ بے ثبات. بے ثبات کا کیا مطلب ہے میرے عزیزوں؟ میرے عزیزوں، بے ثبات کا مطلب ہے وینٹی، ویپور، یعنی کہ بخارات کی مانند جو ہے یہ لوگ، ادنا لوگ جو ہے اڑ جاتے ہیں. وہ بخارات سے تشبیہ دیتا ہے ادنا لوگوں کو، کہ جس طرح جو ہے زمین سے جو ہے پانی بخارات بن کے اڑ جاتا ہے، اسی طرح جو ہے ادنا لوگ بھی جو ہے زمین سے جو ہے بخارات کی مانند جو ہے آسمان پر چلے جاتے ہیں. اور اعلیٰ آدمی، اعلیٰ آدمیوں کے متعلق کہتا ہے کہ وہ چھوٹے ہیں، اور ادنا لوگوں کے متعلق وہ کہتا ہے کہ وہی سچائی کے قائل ہیں اور وہی سچے ہیں اور خدا کے پاس آسمان پر جاتے ہیں. میرے عزیزوں، آج ہمیں خدا کے پاس جانا ہے اور خدا ہی کے نام کو ہمیشہ جلال دینا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں زندگی اور قوت سے بھر دیتا ہے اور ہمیں ہر طرح کی خوشیوں سے بھرتا ہے. اور پھر کہتا ہے وہ ترازو میں ہلکے نکلیں گے. وہ کہتا ہے کہ چھوٹے لوگ جو ہے وہ ترازو میں ہلکے نکلیں گے. وہ سب کے سب بے ثباتی سے ہیچ ہیں. ظلم پر تکیہ نہ کرو. میرے عزیزوں، وہ کہتا ہے کہ ظلم پر ہی ٹکے نہ رہو، بلکہ ظلم سے ہٹ جاؤ، ظلم کرنا چھوڑ دو، تو خدا تمہیں جو ہے بچائے گا، خدا تمہیں چھڑا لے گا، خدا تمہیں زندگی دے گا، قوت بخشے گا، رہا کرے گا، آزاد کر دے گا. اور میرے عزیزوں، پھر کہتا ہے لوٹ مار کرنے پر نہ پھولو، اگر مال بھر جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ. کہتا ہے کہ لوٹ مار نہ کرو. میرے عزیزوں، اگر مال بھر جائے تو اس پر دل نہ لگاؤ. اگر آج آپ کے پاس جو ہے بہت زیادہ دولت ہے تو میرے عزیزوں، دولت ہونا کوئی بری بات نہیں ہے،
بلکہ دولت کا غلط استعمال جو ہے وہ بری بات ہے۔ اگر آج آپ کے پاس دولت ہے تو اس پر دل نہ لگائیں، بلکہ خدا کے کلام پر دل لگائیے، خدا پر بھروسہ کیجیے، اپنی دولت پر یقین نہ کیجیے۔ جو ہے خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ ملعون ہے وہ شخص جو کسی انسان پر بھروسہ رکھتا ہے۔ میرے عزیزوں، یعنی کہ اگر ہم انسان یا کسی دولت پر بھی ایمان بھروسہ رکھتے ہیں تو ہم ملعون ہیں، ہم لعنتی ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، بے شک جتنے اس کلام کو سننے والے ہیں وہ سارے بابرکت لوگ ہیں، مسیح کے ساتھ جڑے ہیں، مسیح کے نام کو چلا دیتے ہیں۔ اور جتنے مسیح کے اندر نہیں ہیں، میرے عزیزوں، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ مسیح کے نام کو قبول کیجیے، اس کے نام کو لیجیے، جو وہ آپ کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، اور خدا کا کلام آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے یہ 2 بار سنا۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے خدا نے ایک بار فرمایا، ایک بار کہا، لیکن میں نے اس کو 2 بار سنا، اس پر توکل کیا، اس پر غور و خوض کی، اس پر دھیان دیا۔ اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں نے 2 بار سنا کہ قدرت ہی خدا ہی کی ہے۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ قدرت جو ہے، نیچر جو ہے وہ صرف خدا کی ہے، وہ صرف اور صرف یہوہ خدا کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور بے شک میرے عزیزوں، ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ اس دنیا کا بنانے والا صرف خدا ہے، یہوہ خدا ہے، جس نے اس پوری کائنات کو بنایا، اور اس پوری کائنات کے اندر جو ہے ہم سب کو رکھا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ آج اگر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو میرے عزیزوں، ہم اس کی قدرت کے وسیلہ سے یہاں پر موجود ہیں اور خدا کے کلام کو جانتے ہیں۔ اور پھر کہتا ہے شفقت بھی اے خداوند تیری ہی ہے۔ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ پیار بھی اے خداوند تیرا ہی ہے۔ اور بے شک ہمارے خدا کا پیار جو ہے وہ اگابے لو ہے، انکنڈیشنل محبت ہے، غیر مشروط محبت ہے۔ اس کی محبت کے اندر کوئی زوال نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، اور جس سے وہ پیار کرتا ہے، اپنے دل کو لگاتا ہے، اس کو ہمیشہ سنبھال کر رکھتا ہے۔ میرا خدا واقعی ہمیں سنبھالتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے۔ پھر لکھا ہے کیونکہ تو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس آخری آیت کے اندر جو ہے خدا کا کلام بتاتا ہے کہ تو ہر شخص کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج اگر ہمارے ایمان خدا کے کلام کے مطابق ہے، خدا کے قانون کے مطابق ہے، اس کے سچے موتیوں کے مطابق ہے، تو ہی میرے عزیزوں ہم خدا سے برکت حاصل کر سکتے ہیں، تو ہی ہم خدا پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم بھروسہ رکھتے ہیں تو پھر ہمارا خدا جو ہے ہمارے بھروسے کے مطابق ہی کام کرتا ہے اور برکت دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، قوت بخشتا ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہم نے اس زبور کو 62 زبور کو سیکھا کہ کس طرح خدا کا بندہ داؤد جو ہے وہ بھروسے کے ساتھ جو ہے اس زبور کو، اس گیت کو، اس شاعری کو لکھتا ہے، اور خدا پر ایمان رکھتے ہوئے، اس پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی زندگی میں بھرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اسی کی بدولت جو ہے میری زندگی میں برکات ہے، میری زندگی میں فتح مندی ہے۔ میرے عزیزوں، بے شک خدا کے بھروسے کی وجہ سے اس کی زندگی میں برکت ہے۔ بنی اسرائیل قوم میرے عزیزوں تھوڑے ہوتے تھے جنگ میں، لیکن میرے عزیزوں خدا انہیں فتح مندی دیتا تھا۔ فلسطین قوم لاکھوں میں،
اور بنی اسرائیل قوم ہزاروں میں، تو خدا انہیں فتح مندی دیتا، کیونکہ خدا کی قدرت ان کے ساتھ تھی۔ آج خدا کی قدرت ہمارے ساتھ بھی ہے اور رہنا چاہتی ہے، بشرطے کہ ہم خدا کی قدرت کو حاصل کریں اور خدا کے نام کو جلال دیں۔ میرے عزیزوں، آج صرف اور صرف میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، صرف خدا پر بھروسہ رکھیے جائے۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، اگر آپ کی زندگی میں مشکل ہے، بیماری ہے، کال ہے، مصائب ہے، تو صرف اور صرف خدا پر ایمان رکھیے۔ وہ آپ کو آپ کی ہر ایک بیماری سے، مشکل سے، وبا سے چھڑائے گا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مشکل ہے تو صرف میرے عزیزوں خدا پر بھروسہ رکھیے، وہ آپ کو نجات دیتا ہے، وہ آپ کو زندگی دیتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔